ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ سالار کے دل و دماغ پہ ہر وقت ستارہ چھائی رہے گی اور اسے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ضد ہے یا پھر محبت۔ اور دوسری طرف قاسم کا بھی کچھ یہی حال ہے، وہ تو اپنے گھر والوں پہ باقاعدہ بغاوت پر اتر آئے گا کہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف ستارہ سے کروں گا۔ دراصل قاسم اور سالار دونوں کے سامنے ہی اب چونکہ ستارہ کی سچائی آ چکی ہے اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ستارہ کے کردار پر جو الزامات لگے ہیں اس کے پیچھے دراصل نمی اور کرن کا ہاتھ ہے۔ قاسم اور سالار دونوں ہی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ ستارہ شوخ و چنچل لڑکی ضرور ہے لیکن بد کردار کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب قاسم جب اپنے گھر میں ضد کرتا ہے کہ میرا رشتہ ستارہ کے لیے لے کر جائیں کیونکہ میں ہر صورت اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو قاسم کی ماں تو صاف انکار کر دیتی ہیں اور خالہ بھی۔ قاسم کی ماں تو صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، اتنی بدنام لڑکی کو میں اپنے گھر لاؤں گی؟ میرا گھر بہت نیک نام مشہور ہے، اس کے آنے سے میرے گھر کی بدنامی ہر طرف پھیل جائے گی۔ نہ بھائی نہ، میں تو اسے اپنی بہو بنانے سے رہی۔ تو قاسم بھی ایسے میں اپنی ماں کو صاف جواب دیتا ہے کہ شادی مجھے کرنی ہے ستارہ سے، آپ نے نہیں کرنی۔ اور جہاں تک ستارہ کے آنے سے آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا گھر بدنام ہوگا، آپ اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو ویسے بھی جاب کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے اسلام آباد سے، تو جہاں میں رہوں گا میری بیوی بھی میرے ساتھ وہیں رہے گی۔ دوسری طرف سالار ہے جس کے دماغ میں بار بار یہی منظر گھومتا رہتا ہے کہ ستارہ نے اسے اگنور کر کے قاسم کے ساتھ جانے کو پریفرنس دی۔ اس سے تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی، اس لیے ہر وقت اس کا موڈ خراب رہتا ہے۔ چڑچڑا سا موڈ دیکھ کر آخر جنید کہہ ہی دیتا ہے کہ سالار، آج تک تو تم ہمارے ساتھ اس بات پر لڑتے آئے کہ میرے ساتھ کسی لڑکی کی یا شادی کی بات نہ کی جائے۔ جب بھی گھر والوں نے تمہیں کسی لڑکی سے ملنے کے لیے کہا کہ اگر تم مل کے ہاں کرو تو شادی کی بات آگے بڑھائیں، تو تم اس وجہ سے گھر چھوڑ کے ہی بھاگ جاتے تھے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی لڑکی کی خاطر تمہارا موڈ خراب ہے کہ اس لڑکی نے تمہیں اگنور کیا۔ بھائی اب تم یہ بات مانو یا نہ مانو، لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو چکی ہے۔ سالار تو جنید کی یہ بات سن کے مزید تپ جاتا ہے اور جنید سے کہتا ہے کہ پلیز جنید، آج کے بعد یہ بات مت کرنا، ستارہ جیسی 2 ٹکے کی لڑکی سے مجھے محبت ہوگی؟ مجھے تو اس پر اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ قاسم کے ساتھ تو وہ لڑکی بازار تک جانے کو بھی تیار نہیں ہوتی تھی، اور کہاں اس دن آدھی رات کو اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دو گے۔ حالانکہ سچ یہی ہے کہ سالار کے دل میں آگ تو یہی لگی ہوئی ہے کہ ستارہ آخر اس قاسم کے ساتھ اپنے گھر کیوں گئی، کیونکہ سالار یہ تو نوٹ کر ہی چکا ہے کہ قاسم تھوڑا اوچھا سا لڑکا ہے، اسے یہ خوف ہے کہ کہیں راستے میں اس نے ستارہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کی ہو۔ اب دوسری طرف ستارہ کی تائی، جنہیں یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ستارہ کے کردار پر اس دن جو الزامات لگے تھے اس میں بیچاری ستارہ کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ تائی کی اپنی بیٹی کرن کا سارا قصور تھا، لیکن پھر بھی وہ ستارہ پر مسلسل چڑھائی کرتی رہتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے کان ستارہ کے خلاف خوب بھرتی رہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں کرن کے ابو کو یہ بات یاد نہ آ جائے کہ انہوں نے ستارہ سے موبائل لے کر کرن کو دیا تھا، پھر تو کرن بری پھنسے گی اور اس ستارہ کے نمبر اپنے تایا کی نظروں میں مزید بڑھ جائیں گے۔ یہ تو وہ ہرگز نہیں چاہتی، تو اسی لیے ایک طرف تو کرن سے کہتی ہیں کہ ذرا جا کے ستارہ کو لپو لگاؤ اور کوشش کرو کہ وہ ٹھنڈی رہے اور یہ بات یہیں دبی رہے کہ ستارہ کے موبائل سے میسیجز اصل میں تم نے کیے تھے سالار کو، اور دوسری طرف اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ بھائی اب یہ لڑکی میرے کنٹرول سے تو باہر ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ کچھ مزید ایسی حرکت کرے کہ ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں، بہتر یہی ہے کہ اس کی پڑھائی بند کرائیں اور جلد سے جلد اس کو گھر سے رخصت کریں۔ تو تایا کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے ذمے یہ کام بہت پہلے سے لگایا ہے کہ کوئی بھی رشتہ ملتا ہے تو بس 2 بول نکاح کے پڑھاؤ اور اسے گھر سے رخصت کرو، کیونکہ واقعی اب یہ ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ تو ستارہ کی تائی رشتے والی کو بلواتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ ستارہ کے لیے جلد سے جلد کوئی رشتہ ڈھونڈ کے لا دو
تو رشتے والی کہتی ہے کہ وہ جو دبئی والا لڑکا تھا نا، وہ ابھی تک ستارہ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن تائی بھلا یہ کیوں پسند کریں گی کہ ستارہ کی شادی کسی اچھی جگہ پہ ہو جائے، تو اسی لیے رشتے والی سے کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں دبئی کا رشتہ نہیں چاہیے، اسی شہر میں کوئی لڑکا ڈھونڈ دو، بس عام سے گھر کا ہو، زیادہ امیر بھی نہ ہو۔ تو رشتے والی لے آتی ہے ایک بڑی عمر کا غریب سا لڑکا، جو ستارہ کو دیکھتے ہی انگشت بدنداں ہو جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ وہ تو فوراً ہی رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہے، لیکن ستارہ کی تائی اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے شو کراتی ہیں جیسے میں نے تو بہت رشتے دیکھے، کوئی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اب یہی ایک لڑکا ہے جسے بہلا پھسلا کے ستارہ کے ساتھ شادی کے لیے تیار کیا ہے۔ تو تایا کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، شادی کی تیاریاں کرو، زیادہ تیاریوں کی ضرورت بھی نہیں، بس 3 کپڑوں میں لڑکی کو ہم نے رخصت کرنا ہے۔ اب لڑکا چاہتا ہے ستارہ سے باتیں کرنا، لیکن ستارہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ تو میں اس سے کوئی بات کروں گی اور نہ ہی میں اس سے شادی کروں گی۔ تائی تو بلیک میلنگ پر اتر آتی ہیں کہ بلاؤں تمہاری پھپھو کو کہ وہ تمہارے بھائی زہیب کو تمہاری کارستانیاں خود بتائیں لگا لپٹا کے۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ بتا دیں، زہیب میرا بھائی ہے اور اسے میرے اوپر مکمل اعتماد ہے۔ لیکن ستارہ کی آنکھیں تو اس دن کھلیں گی جب اسے پتہ چلے گا کہ زہیب بھی تائی کے ساتھ مل چکا ہے اور یہ بھی تائی کی ایک سازش ہے۔ ستارہ کی شادی اسی لیے کسی عام سے لڑکے سے کرنا چاہتی ہیں تاکہ اس گھر سے رخصت ہو اور دوبارہ پیچھے منہ نہ کرے، اور پھر یہ گھر ہوگا صرف اور صرف زہیب کے نام۔ اسی لیے اپنی بیٹی کرن سے بھی کہتی ہیں کہ تم ذرا زہیب کے آگے پیچھے بن ٹھن کے پھرا کرو تاکہ وہ خود ہی تمہارے رشتے کی بات کرے اور ہم اس پر احسان کرتے ہوئے تمہاری شادی اس سے کرا دیں۔ اس طرح سے ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، ایک تو زہیب مکمل طور پہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا اور پھر اس گھر سے ہمیں کوئی بھی نہیں نکال سکے گا کہ یہ تو پھر ہماری بیٹی کا گھر ہوا نا۔ اور جناب دوسری طرف نمی کو تشویش ہوتی ہے کہ آخر سالار نے واپس جا کر پھر سلمان سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا، اسی لیے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ سلمان سے کہیں کہ سالار کی گھر میں دعوت کرے تاکہ اس کا گھر میں آنا جانا ہو اور میری شادی کی بات آگے چل سکے۔ تو سلمان اپنی ماں کے کہنے پہ سالار کو جب کال کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، لیکن سالار اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتا۔ آخر سلمان کی اس طرح بار بار کالز کرنے کی وجہ سے وہ تنگ آ کر جب اٹینڈ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ سلمان تو حیران ہو جاتا ہے اور پریشان بھی کہ اگر سالار مجھے چھوڑ دے گا تو یہ جو میری موجیں لگی ہوئی ہیں اور جو مجھے برانڈڈ کپڑے سالار کے اسے پہننے کو مل جاتے ہیں، اس سب کا کیا ہوگا۔ اسی لیے فوراً منت سماجت پر آ جاتا ہے اور سالار سے کہتا ہے کہ سالار میں تمہارا دوست ہوں، کوئی گرل فرینڈ نہیں جس سے تم بریک اپ کر لو گے۔ تو سالار کہتا ہے او شٹ اپ، میں تم لوگوں کی کلاس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا، اور جہاں تک دوستی کی بات ہے تو تم میرے کہاں سے دوست ہو گئے، میں نے تو صرف اپنے پیرنٹس سے ضد لگائی ہوئی تھی، اس لیے تم سے دوستی کی ہوئی تھی کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے تھے اور میں انہیں تم سے دوستی کر کے سزا دینا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کے سالار تو فون بند کر دے گا، لیکن سلمان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور اس کے بعد نمی کے بھی، کہ جو سمجھ رہی تھی کہ ستارہ کو سالار کی نظروں میں برا بنا کے شاید اس کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، اگر قاسم ضد کر کے اپنی ماں کو ستارہ کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجے گا تو کیا ستارہ اس رشتے کے لیے ہاں کرے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔